سورة الملک آیت نمبر 3۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ ملک کی ابتدائی 2 آیتیں جو اس سے پہلے پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہے، جس کی ذات کے لیے خاص ہے بادشاہی، آسمانوں اور زمین کی وہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ انسانوں، اسی اللہ نے تمہارے لیے موت و حیات مقرر کیا، زندگی دی، اس کے بعد موت ہے، زندگی سے پہلے بھی کچھ نہیں مرے ہوئے تھے، پھر زندہ کیا، پھر موت۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ بیان فرماتے ہیں تلاوت شدہ آیتوں میں۔ انسان کو دعوت فکر دی جاتی ہے۔ الذی خلق 7 سماوات، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس انداز سے قرآن کریم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمین اللہ نے بنائے۔ یہاں پہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ 7 آسمان بنا چکے ہیں کہ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد گرامی ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک بڑا فاصلہ ہے۔ تو اس طرح 7 آسمان اللہ نے بنائے ہے۔ فرمایا طباقا، طبق در طبق، تہ بتہ، یوں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ اب آگے انسان کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت فکر ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ اللہ رحمان کی تخلیق میں جب اس نے آسمان بنائے ہیں اس میں تجھے کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے انسان سے کہا جاتا ہے فرجع البصر هل ترى من فطور،
تو لوٹا دے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف، تو لوٹا دے اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف۔ کیا تجھے کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کوئی شگاف نظر آتا ہے آسمان میں؟ کیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا، جب سے بنایا اس وقت تک، آج سے لے کے قیامت تک ایسا مضبوط اس کو بنایا ہے کہ اس میں کوئی نقص تک نہیں آیا۔ اب انسان کسی چیز کو جب دیکھتا ہے اپنی نظروں سے، پھر اس کو دوبارہ دیکھتا ہے تو غور کرتا ہے اس میں۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، لوٹا دے اپنی نگاہ کو دوسری مرتبہ۔ تو نے دیکھا آسمان کو، پھر دیکھیے، سر اٹھا کے، نگاہ اٹھا کے آسمان کو پھر دیکھیے، غور کرے اس میں کیا ہوگا۔ اگر تو یہ سمجھے گا کہ نعوذ باللہ میں اس میں کوئی نقص نکالوں گا تو نہیں نکال سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تیری نگاہ ذلیل ہو کر اور تکی ہوئی تیرے طرف واپس آئے گی۔ آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، آسمان میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، مضبوط چیز اللہ نے بنایا۔ اللہ کی قدرت ہے، اگر وہ کسی چیز کو ضعیف بناتا ہے تو وہ جلد زائل ہو جاتا ہے، اور جس کو مضبوط بناتا ہے تو وہ مضبوط ہی رہتا ہے۔ آسمان فرمایا ایسا بنایا ہے کہ آج تک اس میں نقص نہیں آیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا۔ اب یہ جو ہمارے سروں پہ فضا میں جو ہمیں نظر آتا ہے، ہم اوپر دیکھتے ہیں کہ یہی آسمان ہے یا اس سے آگے آسمان ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن اس کو چونکہ دنیا زمین کے قریب ہے، اس لیے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، دنیا کے قریب ہے یہ۔ اب فرمایا اس کو ہم نے مزین بنایا بمصابیح، تاروں سے۔ یہ تارے آسمان کے اندر نہیں ہے، یہ اس کے نیچے ہے، فضا میں ہے، لیکن ان سے ہم نے آسمان کو مزین بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور ہم نے اس کو بنایا مارنے کے لیے للشیاطین، کہ اس سے مادے نکلتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے۔ وہ دیکھا جاتا ہے تارا، جب ہم دیکھتے ہیں تارا کو کہتے ہیں تارا ٹوٹ گیا، تو یہ خود نہیں ٹوٹتا ہے، اس سے ایک مادہ نکلتا ہے، وہی مادہ ہے جس کو دوسرے الفاظ میں دوسری آیت میں شہاب بھی کہا گیا ہے، اس سے شیطان کو مارا جاتا ہے، بگایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ نزول قرآن سے پہلے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، یہ آسمانی خبروں کے لیے شیاطین اوپر جاتے، تھوڑی بہت ان کو خبریں جب سنائی دیتے تو وہی خبریں اٹھا کے کچھ اپنے طرف سے ملا کے یہاں آ کے کاہنوں کو کہتے تھے کہ اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو پیرے لگائے گئے، پیرے سخت ہو گئے، ان کو مارا گیا شہاب ثاقب سے، بگایا گیا۔ ان تاروں سے مادے نکلتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، اسی لیے پھر شیاطین نے آپس میں بیٹھ کے صلاح و مشورے کیے کہ کچھ زمین پہ تو ہوا ہے جو آسمان پہ پیرے سخت ہو گئے ہیں، جو ہمیں وہاں پہ نہیں چھوڑا جاتا۔ تو وہ قرآن کریم میں ہے سورۃ الجن، وہ آگے اسی بارے میں آ رہا ہے، اس کی پھر تفصیل ہے کہ جنات کی پارٹیاں تشکیل دی انہوں نے تاکہ جا کے وادی نخلا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو تارے ہم نے بنائے آسمان اس سے مزین، دوسرا شیاطین کو مارنے کے لیے، اور تیسرا کام تیسرا تو یہاں بیان نہیں ہو رہا ہے، دوسری آیت میں ہے، یہاں پہ دو باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے مزین کیا، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ اور تیسری بات قرآن کریم
کہیں اور بیان کرتا ہے کہ اس سے زمین پہ چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے بندے، اللہ کے بندے رہنمائی کرتے ہیں راستے کے تعین کے لیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ ان تاروں سے لیے جاتے ہیں۔ اب ان شیاطین کو ان تاروں سے مارا بھی جاتا ہے، اور آگے فرمایا اعتدنا لهم عذاب السعیر، اور ان کے لیے جلنے والا عذاب بھی شیاطین کے لیے ہم نے بنایا ہے آخرت میں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائی تہ بتیں۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، کیا تو دیکھتا ہے اللہ رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص، کوئی شگاف؟ فرجع البصر، پیر دے اپنی نگاہ کو، لوٹا دے اپنی نگاہ کو، هل ترى من فطور، نہ تجھے کوئی تفاوت نظر آئی، نہ کوئی نقص و شگاف نظر آئی۔ ثم ارجع البصر کرتين، پھر لوٹا دے اپنی نگاہ کو دوسری مرتبہ، غور کر کے دیکھ لے۔ ينقلب إليك البصر، لوٹ آئیں گے تیری طرف تیری نگاہ، خاسئا وهو حسیر، ذلیل اور تکی ہوئی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، تاروں سے ہم نے ان کو مزین بنایا۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور کر دیا ہے ہم نے ان تاروں کو، رجوما للشیاطین، شیاطین کو مارنے اور بگانے کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے تیار کر لیا ہے شیاطین کے لیے عذاب السعیر، جلانے والا عذاب۔ اللہم وفقنا۔